ملک کی جتنی ہماری بڑی جماعتیں، چاہے وہ مسلمانوں کی مولویوں کی جماعتیں ہوں، چاہے وہ دیندار لوگوں کی جماعتیں ہوں، سب میں ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی کو اچھی نہ لگے، اگر تو امام 25-30 سال پرانا ہے پھر تو پتہ لگتا ہے کمیٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، دانشوروں کی ہے۔ جہاں ہر 15 دن بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد امام بدل رہا ہے، تو کم از کم کمیٹی بھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں کی بدل کے دیکھ لو، جو کم از کم انسان بن کے مسجد کو چلا لے۔ نظام وہی لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوں اور جن کا دل ٹھہرا ہوا ہو، اور دل کب ٹھہرے گا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا، آپ چاہے پہاڑوں میں گھوم لو، آپ زمین کے خطوں میں گھومو، آپ سمندر کی گہرائیوں کے اندر چلے جاؤ، ہوا میں پیراشوٹ لے کے گوتے لگاتے رہو، چاہے بازاروں کے اندر خریداری کرتے رہو، بہترین آئس کریمیں کھاؤ، اچھی کافی شاپ پہ جاؤ، نمے نمے یار بناؤ، بے انتہا کام کرو، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ بستر پہ رات کو تھکے ہوئے پہنچو گے۔ ہاں، اگر 24 گھنٹے میں نماز کے ساتھ کبھی کچھ وقت آپ نکال لیں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، جس میں آپ کا دل اللہ کے ذکر کے لیے راضی ہو جائے، خدا کے ذکر کے لیے، اس پالنہار کے لیے۔ قرآن پڑھا کبھی؟ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، فرمایا رب تو ہوں لیکن پالنہار ہوں۔ جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے، فرمایا کائنات کا پالنہار ہوں میں۔ کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالیں، تھوڑا سا، جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ توجہ جب تک اللہ کی طرف نہیں ہوگی، دیندار لوگ کیوں ناکام ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ دعائیں کرتے ہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ٹکڑے ہو رہے ہیں بڑی بڑی جماعتوں میں؟ ملک کی جتنی ہماری بڑی جماعتیں، چاہے وہ مسلمانوں کی مولویوں کی جماعتیں ہوں، چاہے وہ دیندار لوگوں کی جماعتیں ہوں، سب میں ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ کیونکہ حب جا بڑھ گئی ہے، حب جا بڑھ گئی کہ مجھے مانو، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رسول کا نام ہم لیتے ہیں، مانو ہمیں تم۔ جب تک بندہ عبادت کے دوران بھی، یہ بیماری صرف دنیا داروں کو تھوڑی لگی ہوئی کہ میں کر رہے ہیں، دینداروں کے اندر بھی یہی بیماری پھنسی ہوئی ہے۔ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تہجد پڑھی، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسے میں یہ دیا، میں نے وہ کیا۔ اب جب تم نے میں ہی کرنی ہے تو بقرہ عید کا انتظار کرو، چھری تیار ہے اس میں کے اوپر پھرنے کے لیے۔ پھر اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات۔ یہاں تک حکم ہے کہ ایک سجدہ، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کیا اکیلے خالی مسجد میں، مثال کے طور پہ آپ خالی مسجد میں اکیلے، آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، اوپر سے میرے جیسا کوئی آ گیا، اب آپ کو پتہ لگ گیا ایک بندہ اور آ گیا ہال میں، اب تو سجدہ لمبے پہ لمبے کیے جا رہا کہ کوئی بات نہیں، عبد الرحمان کا لڑکا آیا، اسے پتہ لگے کہ محمد شفیع تو لمبے سجدے کرتا ہے۔ اب یہ سجدہ حرام ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تم نے عبد الرحمان کے بیٹے کو دکھانے کے لیے کیا، اس لیے یہ سجدہ جو ہے اللہ کے قریب کبھی قبول نہیں ہونے والا ہے۔ بندہ ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی بہنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، یاروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، پولیس کو دھوکہ دے سکتا ہے، حکومت کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور آپ کا دل اگر اس بات پر آمادہ نہیں ہے، یاد رکھو، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اگر آپ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ تم صحیح ہو یا غلط، تو پھر آپ چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں، آپ کا انسانوں کے اندر کوئی گنتی نہیں ہے۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ فلاں کام غلط کر رہا ہے، تو پھر آپ ابھی زندہ ہیں، آپ پلٹ سکتے ہیں رب کی طرف، آپ کے پاس موقع ہے۔ لیکن اگر دل کہتا ہے نہیں بس تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دل جب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل پکے ٹھوس مجرم بن جاتے ہیں۔
تو وقت نکالیے، نکالیں گے تھوڑا سا وقت، کوئی 5 منٹ 10 منٹ نمازوں کے علاوہ کسی وقت، سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں نماز میں سے، آپ بیٹھیے مسجد میں، یا رات کو اٹھ کے بستر پہ جب کبھی آنکھ کھل جائے بستر پہ اٹھ کے بیٹھیے، نہیں وضو ہوتا وہیں بستر پہ اٹھ کے بیٹھیے، قبلے کی طرف منہ کیجئے، اپنے رب کی حضور کچھ دعا مانگیے، اللہ کا کوئی ذکر خیر کیجئے، اللہ کریم آپ کے دل کے اندر سکون پیدا فرما دے۔